رخصت کے وقت کہتے تھے مظلوم کربلا، زینب تیرا حسین آئے گا لوٹ کر۔ آج قافلہ قمر بنی ہاشم پہنچ چکا ہے آیت اللہ خمینی کے گھر پہ۔ جس نے ابھی تک کہ میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں میں نے آیت اللہ خمینی کے گھر کا پورا سفر دکھایا ہے تو وہ جا کے اوپر آئی بٹن پہ کلک کرے اور وہ ویڈیو دیکھ لے۔ پر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آیت اللہ خمینی کے بارے میں، جو انہی نے دین کے لیے کرائے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو کوشش کریے گا کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا، کیونکہ آگے مولانا غلام رضا صاحب اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے آیت اللہ خمینی کے بارے میں، جو انہی نے ایران کے لیے کرائے، اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو کوشش کریے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مرجع کے بارے میں جان سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جس مقام پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا گھر ہے۔ امام خمینی کا یہ گھر ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مدرسہ و فیضیہ، جن لوگوں کو یاد ہے کہ وہاں پر امام خمینی نے تعلیم حاصل کی، وہاں پر رہتے تھے، اور اس کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو جب وہاں شادی کی، شادی کے بعد یہاں باقاعدہ طور پر رہتے تھے۔ اب تو خیر تھوڑا مینٹین کر دیا گیا ہے، ورنہ پہلے جو ہے کیا کہتے جو اس کی حالت تھی آج کے 20 سال پہلے، وہ آپ دیکھتے ایک معمولی سا ایک گھر تھا، جبکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پورا ایران کیا تھا، مٹھی میں تھا، جو چاہتے وہ کرتے، نہ کوئی گاڑی تھی نہ کوئی جو ہے خاص انتظامات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انقلاب اس لیے لے کے آئے تھے تاکہ اسلام اور خاص طور سے شیعت کی، جس کو دنیا میں لوگ نہیں پہچانتے، اس کو پہچان جائے۔ ایک تنہا امام خمینی کا جنازہ تھا، دیکھیں یہاں پہ تصویر اور فوٹو لگی ہوئی ہے، جنازہ تہران کل گئے تھے زیارت کے لیے، وہاں سے جنازے کو غسل و کفن دے کر اسی جگہ پر جہاں امام خمینی کی قبر تھی وہیں پر لا کے دفن کرنا تھا۔ اتنی پبلک جمع تھی، اتنی پبلک جمع تھی کہ جیسے ہی جنازہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتارا گیا تو جنازے کو دفن نہیں کر پائے، اور لوگ پکڑ پکڑ کے کفن جو ہے کیا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پھر واپس اسی ہیلی کاپٹر سے جنازہ واپس تہران گیا، دوبارہ ان کو کفن پہنایا گیا، اور دوبارہ کفن پہنانے کے بعد پھر دوبارہ کوشش کیا کہ لا کے دفن کریں۔ پبلک ہٹ نہیں رہی تھی، اور جب ہٹ نہیں رہی تھی تو کیسے دفن کرتے، واپس لے گئے، 1.5 گھنٹہ تک وہاں ہالٹ کیا ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف بیریکیٹنگ کی گئی، جو قبر ہے اس کے کچھ دوری پر چاروں طرف بیریکیٹنگ کی گئی کہ پبلک اندر نہ آنے پائے۔ اس کے بعد جو ہے لا کر دفن کیا گیا، تب جا کر جو ہے دفن ہوا ہے جنازہ۔ یعنی اتنا لوگوں کو شوق تھا کہ کسی طریقے سے بس ہاتھ لگا لیں جنازے کو، چھو لیں کسی طریقے سے جنازے کو۔ کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ کام جو ہے بہت یادگار اور بہت ہی محنت کا کام تھا۔ اتنی آسانی نہیں تھی کہ کسی ظالم کو، کسی بادشاہ کو بھگا دینا، اتنا آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنی جو ہے مصیبتیں برداشت کی۔ کل میں نے عرض کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ 3 مرتبہ آپ کو جلا وطن کیا گیا، یعنی ایران سے باہر، 1 مرتبہ پیرس، 1 مرتبہ ترکیہ، 1 مرتبہ عراق، اور 3 مرتبہ شہر سے باہر رہے۔ پتہ نہیں کتنی بار زندان اور جیل گئے صرف اسی وجہ سے، لیکن اپنی بات پر ہمیشہ اٹل ہے کہ نہیں، اس حکومت کو ہٹانا ہے تو ہٹانا ہے، چاہے جس اعتبار سے بھی ہو۔ کیونکہ یہاں پر جو سسٹم آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہے، وہی اس سے بھی بدتر سسٹم یہاں پر تھا کہ مسلمانوں کا، جبکہ یہاں سب مسلمان تھے، جینا دشوار تھا۔ میں صرف ایک قانون بتاتا ہوں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا پیٹرول ان کا تھا، کمپنی لگی تھی امریکہ کی، جتنے A to Z اوپر سے نیچے لے کر جتنے اس میں کام کرنے والے تھے، چاہے وہ مینیجر ہو چاہے ایک چھوٹا سا چپراسی ہو، سب امریکہ تھے، کوئی بھی ان کا نہیں تھا۔ انہی کا پیٹرول نکال کر وہ کر کے اور انہی کو بیچتے تھے۔ امام خمینی نے کہا یہ کون سا ہوا ہے، ہمارا ہی پیٹرول نکال کر ہم ہی کو بیچ رہے ہیں،
भाई हम जब हमारा है तो हम क्यों ना उस पर काबिज हों। यहीं से जो है आगाज हुआ। एक और कानून बताऊं आपको, फारसी जबान में, मुझे इंग्लिश का नहीं पता, कानून फारसी जबान में कानून कैपिटुलेशन, एक कानून ये था कि अगर कोई अमेरिका या इसराइल के फौजी या कोई आम पब्लिक यहाँ अगर घूमने आता है, वो कोई भी काम करता है, चाहे जितना भी गलत काम करे, चाहे जितना गलत काम करे, उसको सजा यहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। यहाँ की गवर्नमेंट सजा नहीं दे, जब वो अपने कंट्री, अपने मुल्क वापस जाएगा, वहां की गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वो सजा देगी। इमाम खुमैनी ने कहा नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है। अगर कोई मुजरिम है, हमारा आदमी जाए वहां सजा जुर्म करे, आप वहां सजा दीजिए। तुम्हारा आदमी आए यहाँ पर जुर्म करेगा, हम उसको सजा देंगे। ये नहीं कि तुम्हारा दिल आजाद है, चाहे जिस तरीके से जो है। इसी हरम मासूमा में बाकायदा इतने जूते पहन के लोग अंदर जाते थे। इमाम खुमैनी ने कहा ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि जो जिस हालत में है, यानी जो कुछ था अमेरिका और इसराइल का पूरा मुकम्मल तरीके से यहाँ पर कब्जा था, जो वो कहते थे वही होता था। और आज आप देख लें पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से तहलका मचा। कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर अमेरिका टांग ना अड़ाता हो। एक छोटा सा मसला हुआ, फौरन अमेरिका आ जाता, उसको इतना बड़ा कर देता है, और उसके बाद लड़ाने के बाद खुद बैठा हुआ असलहे बेच रहा है, लड़िए, मारे जाएंगे तो भी आप मारे जाएंगे और मरेंगे तो भी आप ही मरेंगे, उसका क्या जाता है। दाइश को, आईएस को लाने में, इराक में और सूरिया में लाने वाले कौन है? अमेरिका और इसराइल। उनका क्या जाता था? मारने वाले भी मुसलमान थे, ठीक है वो जाहिरी तौर पर, लेकिन मारने वाले भी मुसलमान थे, मरने वाले भी मुसलमान थे। वो तो अपना बैठ के असलाह तो बेच ही रहे थे। इराक के सारे रोजों की का एग्रीमेंट तैयार हो चुका था 30 साल के लिए, जो आप लोगों को शायद, मुझे नहीं पता है कि कितने खबर से आप अखबार देखते सुनते, 30 साल के लिए तमाम रोजे काज़मैन, सामर्रा, करबला, नजफ के एग्रीमेंट हो चुके थे इसराइल के हाथों कि 30 साल तक हम इसको डेवलप करेंगे और हम काबिज रहेंगे, जो भी डोनेशन जो कुछ आएगा वो सब हमारा होगा। और बाकायदा एग्रीमेंट तैयार हो चुका था। लेकिन जवानों ने, जो भी जवान उधर से आ गए सिस्तानी, खुदा उनको तूले उम्र इनायत करे, कि उन्होंने फौरन हशद शाबी तैयार की, कि जवानों को तैयार किया। और इधर से जो है ईरान की फोर्स ने, बाकी और बहुत सारी फोर्सों ने, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, फातिमियून, जैनबियून, अली ब्रिगेड, इन सब ने मिलकर जो है एक एक चप्पे चप्पे पर छान मारा है कि कोई एक भी जो है दाइश का आदमी न बचे। अमेरिका और इसराइल ने पूरी ताकतें की, ऐसे नहीं बचा है ये सूरिया और इराक जो बचा हुआ है, ऐसे नहीं है कि बहुत आसानी से बच गया। पता नहीं कितने हजार, अभी इस 4-5 सालों में कितने हजार शहीद हुए हैं। आप देखती हुए इमाम हसन अस्करी जो मस्जिद है, आज के 6 महीना पहले आप आती, रोज 2-4-10 जनाजे रोज डेली आते थे, डेली जनाजे आते थे। माओं ने अपने अपने बच्चों को कुर्बान किया। आप देखिए सद्दाम के मरने के बाद कितनी जियारत आसान हुई। उससे पहले भी आप लोग कितने ऐसे जो उससे पहले भी जियारत कर चुके हैं, लेकिन सद्दाम के मरने के बाद कितनी आसान होगी। आज ईरान और इराक जाना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे कोई तनहा जाना चाहे तनहा जाए, टूर पर टूर, एक टूर आ रहा है, पता नहीं कितने टूर इंडिया से आ रहे, पूरी दुनिया से कितने टूर आ रहे, इतना आसान कर दिया। ये अरबाइन का जो सिस्टम है, आप इतने सुकून, इतने शान से आ रहे, ये सद्दाम के इस दुनिया से जाने के बाद ही हुआ। किसका हाथ है? सिर्फ मराजे कराम का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सोचें सिर्फ आगे खामनी के, आगे सिस्तान और दीगर जितने मराजे हैं, सब ने मिलकर हिम्मत की, सब ने मिलकर अपनी अपनी जो भी उनका वजीफा था, जो भी उनकी ड्यूटी थी, उसे अंजाम दिया। और आज सबके लिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल आसान हो गई है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मराजे कराम को आप जाएं, या आप घर आपके सामने। आप मुझे बताइए, इतने बड़े लीडर का घर, ये कोई अगर देखे, आपने किसी लीडर का घर देखा? मोदी जी किससे चलते हैं? एक गाड़ी से नहीं चलते हैं, एक में वो खुद बैठे तो 4-5-6-7 आगे और 4-5-6-7 एक, उनको छोड़िए, एक छोटे छोटे हमारे जो है शहर के विधायक और जो है वो लोग क्या शान होती है और किस तरीके से चलते हैं। लेकिन मसला ये था कि यहाँ पर, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इमाम खुमैनी न ये कि इस पूरी दुनिया के लिए, अपने बीवी बच्चों के साथ भी वैसे ही। मर्द लोग जो है ज्यादा मेरी तरफ नजर ना करें और औरतों भी जो है घूर कर ना देखें। मैं दोनों बैलेंस की बातें सिर्फ 3 मिनट में बयान करूंगा। इमाम खुमैनी को आप पढ़ें कि फैमिली में कैसे रहते थे।
آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فیملی میں کس طریقے سے امام خمینی زندگی گزارتے تھے. اگر امام خمینی کے سامنے بیوی نے چائے اگر درست کیا تو فوراً جا کے خود جو ہے کچن سے لے کے آتے تھے. اور مرد لوگ کہیں گے یہ تو مولانا صاحب نے بڑا گڑبڑ کر دیا, خود ہی وہ کرتے تھے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں, امام خمینی جس وقت ملاقات کرنے کے لیے کوئی آتا تھا 2-3 گھنٹے ملاقات کرتے تھے, 2-3 4 گھنٹے لوگوں سے باتیں کرتے تھے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے, کیسے انقلاب لانا ہے, کہاں کہاں ہم کو ضرورت ہے, سب کچھ کرتے تھے. اور ان تمام مراحل میں کوآپریٹ کون کرتا تھا؟ بیوی. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی طرف مسئلہ تھا, دونوں بیلنس برابر تھے. دونوں کے میل محبت اور پیار محبت سے یہ گاڑی آگے چلی. جتنا امام خمینی نے سہارا دیا, ایک جملہ سے میں عرض کروں گا عورتوں کے لیے خاص طور سے, امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آقا میں بچوں کی تربیت کرتی ہوں, بہت سخت ہے. امام خمینی نے کہا میری پوری زندگی کی عبادت لے لو, بچے کے 1 سال کی تربیت کا سارا ثواب مجھے دے دو. میری پوری زندگی کی عبادت لے لو اور بچوں کی تربیت کی 1 سال کا جو بھی ثواب ملتا ہے وہ دے دو. آج عورتیں کیا کہتے ہیں, ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے, ہماری تھوڑی, باپ بھی تو ہے. ہاں, باپ بیچارہ اگر وہ دن بھر گھر میں بیٹھا رہے گا تو کہاں سے لقمہ اٹھائیں گے بچے, کپڑے کہاں سے پہنیں گے, وہ بھی تو اس کی ذمہ داری ہے. ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے, باپ پہلے کے بچے کا پہلا اسکول نہیں ہوتا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا. ماں کی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باپ بالکل الگ ہو جائے تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں, لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے بچوں کی تربیت میں. سب سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے بچوں کی تربیت. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں, آپ لوگ, ہم لوگ, سب لوگ, اگر ہم لوگ چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے امام زمانہ کے سپاہی بنے, صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد, اگر چاہتے کہ امام کے سپاہی بنے تو کیسے بنیں گے؟ تربیت آپ کی ہوگی, ٹریننگ آپ کو دینا ہے ان بچوں کو کہ سپاہی بننے کے لیے کیا چاہیے. اگر یہ ٹریننگ نہیں لیے پائیں گے تو وہ جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے بھائی؟ بغیر ٹریننگ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ لہٰذا امام خمینی نے جو رول ادا کیا ہے وہ آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور وہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم حکومت سے جا کے لڑیں. مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے وظیفے کو انجام دے, وہ اپنی ڈیوٹی, اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں تاکہ بڑے ہو کے یہ بچے امام کے سپاہی بن سکیں. آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو ہمارے اس چینل زیارتوں کے سفر کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے ان لوگوں کو زیارت مل سکے جو ابھی زیارت پر نہیں جا سکتے ہیں. خدا حافظ.